رب لا تذر، قرآن کریم کی سورۃ نوح کہتی ہے، فرما رہے وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ سبحان اللہ، میرا خیال ہے درپنڈی میں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات رب لا تذر علی الارض من الکافرین۔ میرے اللہ، میرے معبود، میرے مشکل کشا، میرے حاجت روا، میرے مختار کل، میرے عالم الغیب، ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ۔ کیا جی؟ رب لا تذر، وقت ہوتا تو میں اس کی تشریح کرتا، انک ان تذرهم یضلوا عبادک، ان میں سے اگر کوئی شرک کرنے والوں میں اگر کوئی باقی رہ گیا تو پھر ان سے جو پیدا ہوں گے وہ بھی مشرک پیدا ہوں گے۔ تو کون کہہ رہا ہے؟ کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ سیدنا نوح علیہ السلام لہو دعوت الحق کی وضاحت کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ لہو دعوت الحق کی وضاحت ہو رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، پھر اللہ کو جب پکارا تو پھر کیا ہوا؟ قرآن مجید میں اللہ کریم فرماتے ہیں وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نوح ابنہ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ۔ میرے علماء یہ سمجھ رہے ہوں گے یا بنی ارکم معنا، ان نافرمانوں میں، ان مشرکوں میں اپنے باپ کی دعوت کو قبول نہ کرنا کنعان کا مقدر بن گیا۔ کیا بن گیا؟ اور پھر اپنے بیٹے سے کہتے وَهِيَ تَجْرِي، جب کشتی دریا کی موجوں میں اللہ کے بھروسے پر، کس کے اللہ کا بھروسہ، کس کا بھروسہ سمجھتے ہو نا؟ یہ پچھلے دنوں جب اسرائیل میں وہ سمود فلوٹیلا جو تھا، اس میں مشتاق صاحب بھی تھے، ہمارے پیر صاحب آزاد کشمیر والے بھی تھے، سمندر کی موجوں پہ چل رہے تھے تو نام لے رہے تھے کس کا؟ یہاں نوح علیہ السلام کی کشتی بھی آئی، فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا۔ سوار ہو جاؤ میرے پیغمبر، اس میں اللہ کا نام لے کر اس کا چلنا اور اس کا رکنا کس کے اختیار میں ہے؟ کس کے اختیار میں ہے؟ ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا آ گیا، اسی ٹولے میں تھا، اس ٹولے میں تولا سمجھو، یا بنیا عربی میں اس کا معنی کیا تھا؟ اے میرے بیٹے ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں میں سے نہ بن، مشرکوں سے نہ بن۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے، مگر مشیت ازدی، جامع مسجد مرحبا میں آنے والوں، مشیت ازدی سمجھتے ہو؟ مشیت اللہ کی مشیت سمجھتے ہو؟ یہ بھی ایک پورا ٹاپک حضرت، یہ عنوان ہے مشیت ازدی۔ دیکھیں کہ بیٹا کہتا ہے نانا ابو جی میں کشتی میں نہیں بیٹھوں گا، لہو دعوت الحق، پیغمبر سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ ہی کی پکار حق۔ اور بیٹا کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ غیروں پر تکیہ رکھنے والا، غیروں پر بھروسہ اعتماد رکھنے والا، عقیدہ خراب تھا، کہنے لگا جب طوفان نوح آئے گا، پانی کا سیلاب آئے گا تو سآوی الی جبل، سبحان اللہ کہہ دے، زور سے کہہ دو سبحان اللہ، سآوی الی جبل، میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤں گا، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔
جس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو وہ سہارے ڈھونڈتا ہے، کیا کرتا ہے جی؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کنعان نے سہارا ڈھونڈنا چاہا، پہاڑوں کو مشک اور کشا بنا لیا۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے بیٹے قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، جامع مسجد مرحبا میں آنے والوں، اس علوم اسلامیہ اس ادارے میں آنے والوں، اسی پر میرے علماء محنت کر رہے ہیں، اسی قرآن کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج۔ سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام کنعان تھا، باپ بیٹے کو دیکھ رہا ہے، پیغمبر نوح نجی اللہ جس نے ساری زندگی اللہ کے دین پر لگا دی، ساڑھے 900 سال جس نے اپنی زندگی کے لگا دیے، سامنے بیٹا ادھر باپ اور بیٹا، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ باپ سمجھاتا رہا جا نجات پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، وہ نہیں بیٹھا، پہاڑ کا سہارا لیا۔ اس سے ذہن میں یہ آیا کہ پہاڑ سے نیچے پانی جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی خالق کل مالک کل پروردگار عالم نیچے سے پانی کو اوپر، زور سے بولو، سیلاب میں دیکھا ہوگا، سیلاب میں ہاں، تو اس کے ذہن میں تھا کہ پانی اوپر سے نیچے آتا ہے، لیکن رب العالمین نے فرمایا ہم نے آسمان کو حکم کیا، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ باپ اور بیٹا دیکھ رہے ہیں، پانی چڑھنا شروع ہو گیا، جہاں تک وہ ڈوب گیا۔ کون؟ کنعان۔ کون؟ یہ لہو دعوت الحق کی تشریح ہے، اس کی یا تھوڑے تھوڑے سارے واقعات میں آپ حضرات کے سامنے قرآن سے آپ کے سامنے رکھتا اور میں اپنے دعوے پر، عنوان پر، موضوع پر، بیان پر دلائل دیتا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے، منسوس ہو جائے، لکھ دی جائے قرآن کی طرف سے کہ اصل میں کائنات میں پکی سچی پکار اسی کا حق ہے۔ کیا ہے؟ بولو، اسی کا کیا ہے؟ باپ اور بیٹے کے درمیان پانی آ گیا، کیا آ گیا؟ پانی آ گیا، پھر وہ ڈوبنا شروع ہو گیا۔ کیا جی؟ ڈوبنا شروع ہو گیا، ہاتھ پاؤں مارنے لگا، کہنے لگا ابو بچائیں، ابو بچائیں، ابو بچائیں۔ تو بچانے والا کون تھا؟ سارے بولو، سارا مجمع بولے، یا آگے پیچھے سارے اضراب بولے، اللہ اللہ آنکھوں کے سامنے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اسی مقام پر دعا بھی مانگی۔ کیا مانگی؟ کیا مانگی؟ اب دعا سنیں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ وَنَادَى، سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے جہاں جماعت کا کام ہوتا ہے، جماعتیں آتی ہے نا جی، وَنَادَى، قرآن سنا رہا ہوں، وَنَادَى نوح رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ جامع مسجد مرحبا میں آنے والوں مشکل آ گئی، پیغمبر کا بیٹا سامنے ڈوبنے لگا تو پھر نوح علیہ السلام نے پکارا، ساری انسانیت کو بتا دیا، مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، بیماریاں آ جائیں، اس طرح اب آ جائے زندگی کے کسی پہلو میں، تو پھر لہو دعوت الحق، مشکل میں اسی کو پکارا جائے جو اما یبیع المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ سیدنا نوح علیہ السلام ونادى نوح ربہ، اپنے رب کو پکارا، فقالا میں نوح علیہ السلام کی زبان مبارک ہے، قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے، فقالا رب ان ابنی من اہلی، او میرے اللہ، اے میرے معبود میرا بیٹا میری آل سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ حق اور سچ ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو احکم
احکمل بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ زور سے بولو، زور سے بولو، احکم الحاکمین۔ دعا میں بھی کہا کرو یا احکم الحاکمین، جس طرح میں اور آپ کہتے ہیں یا ارحم الراحمین۔ کبھی کبھی اللہ کی تعریف میں احکم الحاکمین یا ہاتھ اٹھا کر اس کی حاکمیت کو مانو۔ اس کی حاکمیت؟ ساری دھرتی کے اوپر، آسمانوں میں، زمینوں میں کس کی حاکمیت ہے؟ سورج اور چاند پر کس کی حاکمیت ہے؟ کس کی ہے بھائی؟ ان حاکموں کو حاکمیت اعلیٰ پر تصور کرنا یہ عاجزی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصلی حاکم کون؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی۔ یا نوح، جواب اللہ کریم نے فرمایا اے نوح یہ تیرا بیٹا تیری اہل سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال یہ کس کا بیٹا؟ پیغمبر کا بیٹا، پیغمبر کا نام نوح علیہ السلام، بیٹے کا نام کنعان۔ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی۔ اب اللہ کریم نے فرمایا سنیں قرآن، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، او میرے پیغمبر آئندہ سوال نہ کرنا۔ کس نے کس سے کہا؟ کرو نہ مانا، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، سوال نہ کرنا میرے پیغمبر اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کا علم نہیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، او میرے پیارے پیغمبر، او میرے نوح پیغمبر، او میرے مبلغ پیغمبر، انی اعظک، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں۔ اللہ بیان فرماتے ہیں اعظک ان تکون من الجاہلین، پھر فرمایا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ یہ لہو دعوت الحق ہے۔ خلاصہ یہ نکلا، آدم نے پکارا تو کس کو؟ زور سے بولو، حضرت نوح نے پکارا تو کس کو؟ خلاصہ نکال رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اختتامی باتیں آپ کے کانوں میں پہنچا رہا ہوں۔ اس مرکز کی غرض و غایت، جہاں درس و تدریس کی غرض و غایت، قرآن و سنت کی جو خدمت ہو رہی ہے اس کی غرض و غایت کہ ہر نبی نے، ابراہیم خلیل اللہ نے آگ میں کس کو پکارا؟ کس کو پکارا؟ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کسے پکارا؟ زور سے بولو، کسے پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک، سارے بڑھو، انی کنت من الظالمین۔ اگلا جملہ سنو، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ پھر فرمایا وزکریا اذ نادی ربہ رب لا تذرنی فردا۔ زکریا علیہ السلام اولاد مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، دعوت الحق کا نظارہ دکھا رہا ہوں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ آگے چل 23ویں پارے میں ایک اور جملہ قرآن کا تجھے سنانا چاہتا ہوں، وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ۔ او میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ، میرے بیمار پیغمبر ایوب کا بھی ذکر کیجئے۔ کیوں میرے اللہ فرماتے اذ نادا، سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ، اذ نادا ربہ انی مسنی الضر۔ 18 سال کا بیمار پیغمبر پکار رہا ہے، بیماری کو دور کرنے کے لیے کس کو پکارتا ہے؟ مرحبا مسجد میں آنے والوں زور سے بولو، جمعہ پڑھنے والوں حضرت کے مقتدیوں زور سے بولو، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور پھر چلتے جائیں، آگے آئیں، موسیٰ کلیم اللہ دریائے نیل میں کس کو پکار رہے ہیں؟ اور آگے بڑھے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک پہنچتے ہیں۔ حضرت یوسف کی پکار میں نہیں بیان کرتا، حضرت یعقوب کی پکار نہیں بیان کرتا، حضرت ہارون کی پکار کو نہیں بیان کرتا، وقت نہیں ہے۔ اب میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے بدر میں کسے پکارا؟ جنگ بدر میں کسے پکارا؟ اسی لیے قرآن پھر سچ کہتا ہے لہو دعوت الحق، اسی کا پکارنا حق اور تو پھر انشاءاللہ زندگی رہی۔ انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں، آخر دعوانا